الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ حج کے مہینے کا دوسرا جمعہ ہے. مکہ مکرمہ میں آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جا رہا ہے. لاکھوں مسلمان فرزندان اسلام محبت سے، احترام اور عقیدت سے، دینی جوش اور ولولے سے وہاں موجود ہیں. اللہ تعالی اہل ایمان کا حج قبول فرمائے اور ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. گزشتہ جمعے حج کے موضوع پر گفتگو کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اس جمعے میں مدینہ منورہ کا ذکر کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے،
ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو مکہ بھی نہ ہوتا، کعبہ بھی نہ ہوتا، حج بھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالی اپنا رب ہونا ظاہر فرماتا ہے تو خود فرماتا ہے کہ اپنے حبیب کی وجہ سے، یعنی وہ رب تھا مگر ظاہر نہیں تھا۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، مدینہ منورہ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاک مقدس جسم کے ساتھ موجود ہے، اپنی حقیقی حیات کے ساتھ موجود ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جو جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگا ہوا ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں مسجد ہے اور اس کا نام ہی مسجد نبوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر وہاں تشریف لے گئے اور آج بھی وہاں تشریف فرما ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا مقدر کر دیا تھا۔ نبی پاک کا روضہ شریف مکہ میں نہیں ہے کہ کوئی کعبے کی نیت سے جائے اور نبی پاک کو بھی سلام کر لے، نہیں، وہ مدینہ منورہ میں رکھا انہیں کہ اب پاک صاف ہو گئے ہو، اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر لیا ہے، اب جاؤ میرے حبیب کی نیت سے جاؤ اور جا کر ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ یہاں ایک مسئلہ کرتا چلوں، ایک حدیث شریف لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد پڑھی جاتی ہے کہ اپنی سواریاں نہ باندھو سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یہ حدیث پڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ ان 3 مسجدوں کے سوا سواری باندھنا، ارادہ کر کے جانا درست نہیں۔ تو جو بھی جائے وہ مسجد نبوی کی نیت کرے، وہ نبی پاک کی نیت نہ کرے،
سلام کی، حاضری کی، زیارت کی نیت نہ کرے، مسجد کی نیت کرے۔ اگر ان کی اس بات کو مان لیا جائے تو زیارت کا ہر سفر غلط ہو جائے گا، دوسرے سارے سفر غلط ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا مطلب صرف اتنا ہے کہ زیادہ ثواب کے لیے، کس کے لیے؟ زیادہ ثواب کے لیے، کیونکہ ان مسجدوں میں نماز کا ثواب زیادہ ہے، تو زیادہ ثواب کے لیے ان مسجدوں کے سوا کسی مسجد کا قصد کرنا زیادہ ثواب کے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہا سفر زیارت کا، نبی کی نیت سے کرنے کا، وہ ہرگز منع نہیں ہے۔ موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دلائل دیتا۔ مشہور واقعہ، صرف ایک واقعہ سنا دوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، بڑے پیارے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ مدینہ سے چلے گئے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب چلتے پھرتے، نماز پڑھاتے بیٹھتے نظر نہیں آئیں گے، تو مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ وہ مدینہ سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمایا کیا بے رخی ہے، تم ہمیں دیکھنے نہیں آتے، ہمیں ملنے نہیں آتے۔ تو حضرت بلال نبی کی زیارت کی نیت سے آئے۔ کس نیت سے؟ تو اگر زیارت کا سفر جائز ہی نہیں ہے تو پھر کیا کہو گے؟ میں نے کہا نا صرف ایک جھلک دکھائی ہے میں نے، میں کتنی باتیں سناؤں۔ تو ان کو نبی سے محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اس لیے ان کے حصے میں اعتراض آئے ہیں، وہ یہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم محبت والے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک نہ ہوتے تو مکہ ہی کہاں ہوتا، پھر حج کہاں ہوتا، عمرہ کہاں ہوتا، طواف کہاں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، جب وہ چلے سفر کو بریلی شریف سے تو پوچھا کسی نے کدھر جا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، پوچھا لوگوں نے کدھر کی نیت ہے، ارادہ کدھر کا ہے، تو ہم نے کعبے کا نام نہیں لیا، کیا کہا؟ طیبہ، مدینہ جا رہے ہیں۔ اب چونکہ عالم ہیں دلیل دیتے، فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا۔ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، بنا ان کے بیٹے، کہ اگر حضور نہ ہوتے تو حضرت ابراہیم نہ ہوتے، ان کے بیٹے نہ ہوتے، کعبہ اور منا نہ ہو۔
ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ لولا کلمہ، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ۔ اب گئے ہیں مدینہ تو فائدہ کیا ہوا؟ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ نبی کی برکت سے حج بھی ہو گیا، ورنہ ہماری اصل مراد حاضری نبی پاک کی بارگاہ کی ہے۔ تو نبی کی نیت سے، زیارت کی نیت سے اور سلام کی نیت سے جانا غلط، اونچی کہہ دیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو حج کو آئے اور پھر میری زیارت کو نہ آئے، اس نے جفا کی، اس نے ایک حدیث میں جفا اور ایک میں جفانی دونوں لفظ ہیں کہ مجھ پر جفا کی، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ وہ آتا قبولیت پاتا تو اس نے ظلم کیا، تو پتہ چلا جو مدینے نہیں جاتے وہ ظلم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا حج کو جاؤ تو مدینے جانا ضروری نہیں، تمہارے لیے واقعی ضروری نہیں ہے، ہم وہاں نہ جائیں تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اس موضوع پر تفصیل میں گیا وقت بہت لگے گا، میں نے مختصراً بیان کرنا ہے۔ مدینہ منورہ یہ وہ ہے کہ ہر مومن کو اس سے پیار ہے، ہر مومن اس شہر سے پیار کرتا ہے اور اس کی محبت رکھتا ہے، اس کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے کہ وہ نبی کا شہر ہے۔ محبت والے کیا کہتے ہیں؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلی بو تمہیں گل، اور ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ اور دیکھیں تمنا کیا کرتے ہیں، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ تو مومن کو مدینہ بہت پیارا۔ لوگ یہی کہتے ہیں اپنے سینے کو مدینہ بناؤ،
نبی کے انوار کا خزینہ بناؤ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت بڑی سعادت کہ ہمیں مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات اونچی نہیں۔ وہاں کی ہوا، وہاں کی فضا، وہاں کی زمین، وہاں کی ہر چیز محبت والی، پیار والی اور ہر مومن کو پیاری ہے۔ یہ خاک وہ خاک جہاں میرے پیارے آقا کے قدم آئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، غبار المدینۃ یبرئ البرص والجذام، میرے مدینے کی مٹی، غبار، برس اور جذام کے لیے شفا ہے۔ وہ دار الشفا ہے، وہ مدینہ ہے، طیبہ ہے، نبی کا شہر ہے۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت مکۃ او اشد۔ مسلم شریف میں حدیث موجود، اے اللہ تو مدینے کو ہمارا ایسا پیارا بنا دے جیسا کہ مکہ، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ محبت والے کیا کہتے ہیں؟ خاک طیبہ از دو عالم خوشترست، وے خنک شہر کے در وے دل برست۔ مدینہ منورہ کی مٹی دونوں جہان سے زیادہ پیاری، اس لیے کہ ہمارا محبوب وہاں رہتا ہے۔ یہ محبت والوں کی باتیں ہیں، ہر ایک کو سمجھ آتی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو اور باتیں کچھ بتاؤں۔ وفاء الوفا میں اور کنز العمال میں روایت موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، المدینۃ قبۃ الاسلام و دار الایمان۔ مدینہ منورہ قبہ اسلام ہے اور ایمان کا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا۔ بے شک ایمان مدینہ منورہ کی طرف اس طرح کھنچا آتا ہے جس طرح کہ سانپ اپنے بل اور سوراخ کی طرف آتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود کہ مدینہ منورہ دار الایمان ہے۔ کیا ہے؟ اونچی۔ جب نبی پاک وہاں داخل ہوئے تو اللہ نے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اے حبیب آپ یوں فرمائیے کہ اے میرے رب مجھے مدخل صدق میں داخل فرما اور مخرج صدق سے نکال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مدینہ منورہ بڑی شان والا ہے۔ المستدرک میں، جذب القلوب میں، کنز العمال میں روایت موجود، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انک اخرجتنی من احب البلاد الی فاسقنی احب البلاد الیک۔
اے اللہ بے شک تو نے مجھے میرے پیارے بہت محبوب شہر سے نکالا، تو اب مجھے اپنے سب سے پیارے شہر میں بسا۔ تو پتہ چلا مکہ نبی کو پیارا ہے، مدینہ رب کو پیارا ہے۔ سنیں حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ راوی، مشکات شریف میں، الموطا میں، جذب القلوب میں روایت موجود، فرمایا ما علی الارض بقعۃ ہی احب الی ان یکون قبری بہا منہا، یعنی المدینہ، ثلاث مرات، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا روئے زمین پر مجھے اس ٹکڑے سے زیادہ کوئی محبوب ٹکڑا نہیں جس میں میری قبر ہوگی، جہاں میں آرام فرماؤں گا، اندازہ کر لیں۔ اور مسلم شریف میں حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور اس کے رکنوں کے لیے دعا فرمائی، اور بے شک میں نے مدینہ طیبہ کو حرم بنایا جس طرح انہوں نے مکہ کو حرم بنایا، اور میں نے اس کے پیمانوں میں اس سے دگنی برکت کی دعا کی جو انہوں نے مکہ کے لیے اور اہل مکہ کے لیے کی تھی۔ تو اب مدینہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی، حضور نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا، اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعاک لمکہ وانی ادعوک للمدینۃ بمثل ما دعاک لمکہ ومثلہ معہ۔ اب اے اللہ سنیں، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پچھلوں میں، اور ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں، اور ہمارے لیے ہمارے پیمانوں میں برکت فرما۔ اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں بھی تیرا بندہ، تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، اور میں ویسی ہی دعا مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں، اور اس سے بھی 2 چند یعنی زیادہ کی دعا کرتا ہوں۔ اب یہ حدیث بھی سن لیں، بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں، مسند ابی یعلا میں ہے، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ جتنی برکتیں مکہ مکرمہ میں تو نے رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ میں رکھ دے۔ کتنی برکتوں والا ہے۔ اور پھر مسلم شریف میں حدیث، اللہم اجعل مع البرکۃ برکتین، اے اللہ مکہ کی برکت کے ساتھ 2 برکتیں مدینہ میں زیادہ کر۔ نبی پاک کی دعائیں مقبول ہوئی۔ اب طبرانی میں اور وفاء الوفا میں، جذب القلوب میں، کنز العمال میں روایت موجود، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ خیر من مکہ، کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے بہتر ہے۔ یہ میرے نبی کا اپنا ارشاد ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نبی پاک کا پیارا شہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن، مدفن، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بسانے والے اس کی ابتدا کیسے ہوئی اس کی صرف ایک جھلک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تبع، تے بے عین تبع، ایک بادشاہ تھا، ملکوں فتح کرتے ہوئے، شہروں کو فتح کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے وہ مدینہ منورہ پہنچا، اس جگہ پہ جہاں آج مدینہ منورہ ہے۔ کھجوروں کے باغات تھے، اس کے ساتھ علماء بھی تھے جو کتابوں کے جاننے والے۔ انہوں نے بادشاہ کو کہا یہ جس جگہ اس وقت ہم ہیں یہ آخری نبی کا شہر ہوگا، وہ یہاں تشریف لائیں گے۔ اس بادشاہ نے ان علماء سے سن کر کہا کہ یہاں ایک مکان بناؤ۔ مکان بنایا گیا، علماء تھے بہت زیادہ تعداد میں، ان میں سے اس نے ایک عالم سے کہا میں ایک خط لکھ رہا ہوں اس نبی کے نام، یہ خط تم نے لے کر اس گھر میں رہنا ہے، یہ گھر میں نے ان کے لیے بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گھر بنایا ہے، یہ میرا خط رکھ لو، اگر تمہاری زندگی میں وہ آئیں ان کو میرا یہ خط بھی پیش کر دینا، یہ گھر بھی پیش کر دینا، اگر تمہاری زندگی میں نہیں آئیں تو تمہاری اولاد میں ان کو کہہ دینا کہ یہ گھر ان کے لیے ہے، جب بھی وہ تشریف لائیں میری طرف سے انہیں پیش کر دیا جائے۔ یہ گھر بن گیا، مدینہ منورہ کی آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ عالم وہاں رہے، ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، وہ خط اس گھر میں امانت کے طور پر رہا، وہ اس گھر میں وہ لوگ خیال رکھنے کے لیے رہتے رہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے ہر بندے کی خواہش کہ حضور میرے گھر میں ٹھہرے، سب نے کہا حضور میرا گھر، فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اترکوہا فإنہا مامورہ، یہ مامور ہے، اس کو پتہ ہے کہاں جانا ہے۔ وہ اونٹنی اسی گھر پہ آ کے رکی، اور اس گھر میں اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے چلے آ رہے تھے۔ یہ گھر بنا ہی نبی کے لیے تھا۔ حضور نے اس گھر پہ آتے ہی فرمایا میرے دوست کا خط لاؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ یہ مدینہ منورہ صحابہ کرام کو کتنا پیارا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ کیا کہتے تھے، جس شخص سے ہو سکتا ہے مدینہ منورہ میں مرے تو چاہیے کہ وہ مدینہ میں ہی مرے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، بخاری میں حدیث موجود، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر مدینہ میں موت نصیب فرما۔ مدینہ منورہ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو روتے ہوئے جاتے اور فرماتے ہیں کہ ہم کہیں ان میں سے نہ ہو جائیں
ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کو مدینہ دور کر دیتا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں آپ سنتے ہیں، ساری عمر مدینہ میں گزار دی، مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے، حج پہ بھی نہیں جاتے تھے۔ ایک حج کر لیا، فرمایا نہیں میں مدینے سے باہر نہیں جاؤں گا، کہیں مدینے سے باہر موت نہ آ جائے۔ اور کتنا ادب کیا مدینہ منورہ کا کہ وہ مدینہ منورہ کی چار دیواری میں بول و براز پیشاب بھی نہیں کرتے تھے، باہر جاتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وفاء الوفا میں یہ حدیث موجود، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، والذی نفسی بیدہ ان فی غبارها شفاء من کل داء۔ حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینہ کی مٹی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اندازہ کریں جو خاک نبی کے مبارک جوتیوں کے نیچے آئی وہ بھی خاک شفا ہو گئی، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ لیکن جو منکر ہے اس کو وہ نفع نہیں کرتی، ماننے والے کو، محبت والے کو نفع کرتی ہے، دوسرے کو نفع نہیں کرتی ہے۔ کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ علامہ زرقانی نے اس حوالے سے حضرت سفیان بن ابو زہیر وہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا یمن فتح ہوگا تو بعض لوگ وہاں کے حالات سنیں گے اور پھر اپنے گھر والوں کو جو ان کے کہنے میں آئیں گے لے کر وہاں یمن چلے جائیں گے کہ یمن یوں ہے، وہاں اتنا سبزہ ہے، وہاں اتنی ہریالی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو چلے جائیں گے۔ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانیں۔ فرمایا شام فتح ہوگا تو لوگ وہاں کے حالات سن کر اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں چلے جائیں گے۔ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ اس کو جانیں۔ پھر فرمایا عراق فتح ہوگا، وہاں کے حالات سن کر لوگ اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں چلے جائیں گے۔ کاش وہ جانے کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے، مدینہ قریب آ جاتا تو حضور سواری کو تیز کر دیتے تھے۔ آپ سفر میں اپنے چہرے پہ وہ کپڑا لپیٹ لیتے تھے، وہ کھول دیتے اور مدینے کی ہوا اور مٹی کو پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے پیار کرے ہر مومن کو وہاں سے پیار ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ سرسبز شاداب زمینوں کی طرف نکل جائیں گے، وہاں ان کو خوب کھانے پینے کو ملے گا، بہت سواریاں ملیں گی، وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں گے کہ ادھر آ جاؤ، یہاں بڑی پیداوار ہے، یہاں بہت سبزہ ہے، ہریالی ہے، ماحول اچھا ہے۔ حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلم شریف میں حدیث موجود، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر اگر وہ جانیں، اور کوئی شخص یہاں کے قیام کو، یہاں کے رہنے کو بد دل، برا دل کر کے نہیں چھوڑے گا، مگر کوئی اگر جائے گا اللہ اس سے بہتر یہاں بھیج دے گا۔ اور جو شخص مدینہ کی تکلیف، سختی، اذیت برداشت کر کے یہاں رہے گا، فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔
یہ مدینہ کیا ہے، کاش ہم پہچان سکتے، وہ کیسی جگہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ذرا سن لو، فرمایا من اراد اہل المدینۃ بسوء، جس نے مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، تو اللہ تعالی اس کو ایسا گھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ فرمایا جو مدینے والوں کو ظلماً ڈرائے گا، اللہ اس کو ڈرائے گا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی، اور اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح کنز العمال میں روایت موجود کہ جس نے مدینے والوں کو تکلیف پہنچائی، اللہ اس کو تکلیف پہنچائے گا۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، حضور فرما رہے ہیں مدینے والوں کو تکلیف پہنچائی تو اس پر لعنت اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، تمام لوگوں کی بھی۔ تو جنہوں نے نبی کی اولاد کو تکلیف پہنچائی، ان کی کوئی آج تعریف کرے تو بولو مسلمان رہے گا؟ سوچو ذرا میرے دوستوں اور بزرگوں، متعدد روایات، وقت کم ہے کتنی سناؤں، ذکر مدینہ کرتا رہوں، 10 جمعے بیان کرتا رہوں، روایتیں پوری نہ ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ اے مدینہ کے رہنے والوں، تم سب ہمیں محبوب الہی، اللہ کے محبوب کی وجہ سے پیارے ہو، وہاں کی ہر چیز نبی کی نسبت سے پیاری ہے۔ تو جب حج کر لیتے ہیں تو پھر چلتے ہیں مدینہ۔ مکہ میں آئے تھے، تم نے بے سلا لباس، 2 چادریں اوڑھی تھیں، 4 دیواری کے گرد چکر لگا رہے تھے، کہیں پانی پی رہے ہو، کہیں اپنے اوپر ڈال رہے ہو، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، دوسری سے پھر پہلی کی طرف پھیرے لگا رہے ہو۔ کوئی دیکھنے والا دیکھے تو کہے دیوانہ ہوا ہے، کیا ہو گیا؟ مگر دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے۔ وہ آپ کی کیفیت کو دیکھ کر یہی کہے گا دیوانہ لگتا ہے۔ تو اب وہ پاک صاف ہو گیا ہے، اسے کہا جا رہا ہے اب جہاں جا رہے ہو وہاں دیوانگی نہیں چاہیے، وہاں ہوش میں رہنا ہوگا۔ وہ ادب گاہست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام کے پہلے صفحے پر عزت بخاری کا یہ شعر لکھا کہ آسمان کے نیچے ایک ادب کی جگہ ہے جو عرش سے زیادہ نازک ہے، یہاں جنید و با یزید جیسی ہستیاں سانس بھی گم کر کے آتی ہے، وہاں سانس بھی ادب سے لینا ہے۔ یہ کوئی معمولی بارگاہ معمولی نہیں ہے۔ جانے والوں جاتے ہو، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل تو ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور آپ مجھے بلائیں گے تو میں پاؤں سے چل کے نہیں آؤں گا، ایک قدم آنکھوں کا بناؤں گا، ایک سر کا بناؤں گا۔ ادب کرنے والے جو ادب کرتے ہیں انہی کو درجہ مرتبہ ملتا ہے، اور ادب کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا، ہمیں نہیں اندازہ کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے مدینہ منورہ جانا۔ مولانا جان محمد قدسی کیا پیاری بات کرتے ہیں، نسبت خود بسگت کر دم و بس منفعلم،
زاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی۔ حضور میں نسبت کروں آپ کے کتے کے ساتھ، اپنے آپ کو آپ کا کتا کہوں یا اس سے نسبت کروں تو میں شرمندہ ہو رہا ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ آپ کے گلی کے کتے کے ساتھ بھی نسبت کر سکوں۔ اندازہ کریں محبت والے کیا کہتے ہیں۔ اور مولانا جامی کیا خوب فرماتے ہیں، سگت را نام جامی کاش بودے۔ حضور کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اسے جامی کہہ کے پکارتے، اس طرح میرا نام تو آپ کے منہ پر آ جاتا۔ یہ محبت والے ہیں، انہوں نے درجے پائے ہیں۔ مدینہ منورہ جاتے ہوئے بڑے ادب سے جانا چاہیے، سارے رستے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنی چاہیے۔ مدینہ پہنچے، جب مدینہ نظر آنے لگے سلام کی آواز اونچی کر لے اور ادب کے ساتھ سلام پڑھے۔ وہاں جب پہنچے تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب جانے کہ نبی کے شہر میں آ گئے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف ہے، اندازہ کریں یہ وہ مسجد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکاری جاتی ہے، قیامت تک لوگ وہاں آتے رہیں گے۔ وہ مسجد جس میں نبی پاک کا اپنا ممبر، اپنے مصلی کی جگہ، ان کے بیٹھنے کی جگہ، ریاض الجنہ ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وفاء الوفا میں روایت، جو شخص پاکیزگی کے ساتھ صرف اس ارادے سے نکلا کہ میری مسجد میں آئے نماز پڑھے، یہاں تک کہ اس نے میری مسجد میں نماز پڑھی تو یہ حج کے برابر ہے۔ اندازہ کرے، فرمایا جو شخص حج کے لیے مکہ جائے پھر میرا ارادہ کر کے میری مسجد میں آئے، اس کے لیے 2 مقبول حج لکھے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پے در پے بغیر ناغے کے، یعنی کوئی نماز چھوڑی نہیں، مسلسل 40 نمازیں اس طرح پڑھی کہ کوئی نماز فوت نہ ہوئی، تو وہ دوزخ اور عذاب اور نفاق سے بری لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اعلیٰ حضرت ترجمانی کرتے ہیں، اس طرف روضہ کا نور، اس سمت منبر کی بہار، اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ۔ وہ جنت کی کیاری لوگ تڑپتے ہیں، اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے۔ اس مسجد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تھے تو اس مسجد، یہ ایک باغ تھا، سوکھ گیا تھا، کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، ان کے تنے بھی خشک ہو چکے تھے۔ حضور کو وہ جگہ پسند آئی۔ 2 یتیم لڑکے تھے، سہل اور سہیل،
حضرت ابو بکر نے قیمت ادا کی اور وہاں پر اس کے کھجوروں کی شاخیں اوپر بنا دی گئیں اور کناری چھوٹی سی بنا دی گئی۔ یہ مسجد نبوی کی ابتدا تھی۔ تو وہ جو سوکھے ہوئے تنے تھے ان کی جگہ آج ستون بنے ہوئے ہیں۔ ان ستونوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک استوانہ کہتے ہیں عربی میں، آپ ستون کہتے ہیں عربی والے، استوانہ، استوانۃ المخلقہ، اس کا دوسرا نام ستون حنانہ۔ حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک خاتون تھی، انہوں نے اجازت مانگی میں ممبر بنا دوں، حضور نے اجازت دے دی۔ نبی پاک اگلے جمعے ممبر پر رونق افروز ہوئے، ایک طرف سے رونے کی آواز آئی۔ رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس طرح رو رہا تھا کہ اگلوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اس کے رونے میں اتنی شدت تھی۔ حضور ممبر سے اترے، اس ستون کو پیار سے ہاتھ پھیرا اور سینے سے لگا لیا۔ فرمایا اگر میں اس پہ ہاتھ نہ پھیرتا، سینے سے نہ لگاتا، یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ نبی کے صرف بدن لگنے سے اس میں زندگی آ گئی۔ حضور نے اس سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کی جو پر اس پہ لکھا ہوا ہے استوانۃ المخلقہ۔ ایک ستون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ لوگوں کو اس کی شان معلوم ہو جائے، اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ہجوم کی وجہ سے اس کے قریب آنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑ جائے کہ جس کا نام نکلے وہی جا سکے، یعنی وہ اتنی شان والی جگہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے لوگوں نے پوچھا وہ کون سی جگہ ہے، تو شروع میں تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے ان کے اصرار پر بتا دیا، بار بار زور دینے پر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھیں لیکن بتا دیا۔ اس کا نام ہی استوانہ عائشہ ہو گیا، حضرت عائشہ کے نام سے، یعنی وہ اتنی پیاری جگہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگوں کو قرعہ ڈالنا پڑے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوشش ہوتی ہے کہ ان میں سے ہر ستون کے پاس جگہ مل جائے تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ استوانۃ التوبہ ایک ستون توبہ ہے، اس کو استوانہ ابی لبابہ بھی کہتے ہیں۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی نے اپنے آپ کو اس سے باندھ لیا تھا، پھر حضور نے کھولا وہ ستون ان کے نام سے۔ پورا واقعہ لمبا ہے اس لیے نہیں سنا رہا۔ اسی طرح استوانۃ السریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس اکثر آرام فرماتے تھے، اعتکاف بھی جب فرماتے تھے تو اسی ستون کے پاس۔ ایک ہے استوانۃ الحرس، اس کو استوانہ علی ابن ابی طالب بھی کہتے ہیں، حرس کے معنی حفاظت کے ہیں۔ یہ نبی پاک کے گھر کے باہر دروازے کے پاس حضرت علی یہاں بیٹھ کر ڈیوٹی دیتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے اس کا نام استوانہ حرس۔ استوانۃ الوفود، بہت سے وفد آتے تھے نبی پاک سے ملنے، وہاں بٹھائے جاتے تھے۔ ایک استوانہ جبریل ہے، یہ جبریل امین اس مقام پر اکثر نبی پاک کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور ایک استوانہ کہہ لیں یا حجرہ کہہ لیں، استوانۃ التہجد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز تہجد ادا فرماتے تھے، یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے ساتھ۔ اسی کے سامنے چھوٹا سا اونچا ایک چبوترا بنا ہوا ہے، یہ اصحاب صفہ کے نام سے بتایا جاتا ہے۔ یہ مسجد نبوی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب، جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے۔ کثرت سے نبی پاک کے قدم آئے، وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حاضری کی سعادت عطا۔ وہاں سجدہ کرنے کا جو مزہ ہے وہ کہیں اور ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ سجدہ کرنا اللہ کو ہی ہے، کسی اور کو نہیں، مگر جہاں نبی کے قدم آئے ہوں۔ شاعر کہتے ہیں یوں تو ساری زمین پر جہاں بھی کہیں تم کو موقع ملے کر لو سجدہ وہیں، یہ حقیقت بھی کر لو مگر دل نشیں، سجدہ ریزی کی لذت مدینے میں ہے، سجدہ ریزی کی لذت مدینے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ سجدہ مجھی کو کرنا ہے، مگر ماتھا وہاں رکھو جہاں کسی پیارے کے قدم آئے۔ جب حضرت ابراہیم کے قدم رکھنے کی جگہ اتنی پیاری، تو حبیب اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ کتنی پیاری۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ محبت کی باتیں میں آپ کو کیا بتاؤں۔ چلیں ذکر کرنا ہے تھوڑا سا، ویسے تو ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے۔ سبز گنبد پہ نظر پڑتی ہے، آپ کی روح جھوم جاتی ہے۔ کوئی معمولی سعادت نہیں، یہ آنکھوں کی عید ہے۔ حضور کے روضے کو پیار سے دیکھنا معمولی بات پہلے سفید گنبد تھا، اس کے اوپر ترکوں نے یہ جو عمارت بنائی سبز گنبد، اور گنبد کے ساتھ مینارہ رئیسی۔ محبت والوں کی آنکھوں میں، دل میں یہ سما جاتا ہے۔ جہاں سے نظر آئے محبت والا درود شریف بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتا۔ اسی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ قبرستان ہے جسے اردو والے جنت البقیع کہتے ہیں، عربی میں بقیع الغرقد، بقیع اس کا نام۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، خلیفہ سوم حضرت عثمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 یا 4 پھوپھیاں، حضرت علی کی والدہ نبی پاک کی چچی حضرت حلیمہ، حضور کی 4 بیٹیاں، حضور کے 1 بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کتنے قرابت دار، اور 10,000 سے زیادہ صحابہ آرام فرما۔ وہ بقیع شریف کتنا پیارا قبرستان۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو اٹھاؤں گا، پھر میں بقیع والوں کو اٹھاؤں گا۔ وہاں نبی پاک کے شہزادے بھی آرام فرمائے، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہ بھی وہیں آرام فرما ہے۔ قبہ اہل بیت 12-13 گنبد تھے، یہ جو آئی نجدیوں کی حکومت، انہوں نے سارے گنبد گرا دیے، ساری قبریں توڑ دیں، اور اب وہ جیسا ہے آپ دیکھتے ہیں، پرانی فوٹو بھی آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اسی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے پہلے اندر کی طرف سے جائیں 3 میل، اب سڑکوں پہ گھوم کے جائیں فاصلہ زیادہ،
ایک مسجد ہے جو اسلام کی پہلی مسجد، جس کا نام مسجد قباء، جس کی بنیاد قرآن میں ہے، تقوی پر رکھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد مسجد نبوی سے پیدل چلتے، جب وہاں پہنچتے سورج نکل آتا، وہاں جا کے 2 رکعت ادا فرماتے، اور ہمارے لیے انعام ہو گیا کہ مسجد قباء میں جو 2 رکعت پڑھے اسے عمرے کا ثواب ملتا۔ روز جاؤ، روز عمرہ کرو۔ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے میں کتنی محنت، یہاں جائیں، نبی کی برکت سے 2 رکعت پڑھے، عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ بڑی شان اس مسجد کی۔ اسی مدینہ منورہ میں محلہ بنی سالم، اب تو وہ اس کے نام بدل گئے، وہاں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز وہاں تشریف لے گئے، کسی نے دعوت کی تھی، ظہر کا وقت آیا، حضور نے نماز پڑھانی شروع کر دی، اور اس وقت منہ تھا بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی جو پہلا قبلہ تھا اس کی طرف منہ تھا، اور حضور نے جبریل سے کہا میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کعبہ ابراہیمی ہمارا قبلہ ہو جائے۔ جبریل کو یہ کہہ کے حضور نے نماز شروع کر دی۔ حضور نماز میں اوپر دیکھ رہے ہیں۔ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آسمان کی طرف۔ میں اور آپ آسمان کی طرف دیکھیں نماز میں، ہماری نماز نہیں رہتی، حضور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تمہارا آسمانوں میں دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ نبی کی ادا کا ذکر قرآن میں ہو گیا، ہمیشہ ذکر ہوتا رہے گا، ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضور انتظار فرما رہے تھے، جبریل ابھی تک آیا نہیں، رب کے پاس میری خواہش لے کر گیا ہے۔ حضور اوپر دیکھ رہے، 2 رکعتیں حضور نے پڑھ لی۔ جبریل نماز کے دوران حضور کے پاس آئے، اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب تم جدھر منہ کر دو گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اللہ آپ جدھر چاہیں جو آپ کی رضا ہو اللہ ویسا کر دے گا۔ اب حضور 2 رکعتیں اس طرف منہ کیا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، پورا یوں گھومے، 180 ہو جاتا ہے ڈگری، 180 ڈگری حضور گھوم رہے ہیں، اسی طرح ساری صفوں والے گھوم رہے ہیں، نماز نہیں ٹوٹی، 2 رکعتیں ادھر اور 2 رکعتیں ادھر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی جدھر رخ کر دے وہ قبلہ ہو جاتا۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، محبت سے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے جب مدینہ کی طرف چلے تو جمعہ آ گیا، پہلا جمعہ ادا کیا وہاں، تو اس مسجد کا نام ہو گیا مسجد جمعہ۔ بہت چھوٹی سی مسجد تھی، اب بہت بڑی بنی ہوئی ہے لیکن اکثر بند رہتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میں آپ کو صرف تھوڑا سا تعارف کرا رہا ہوں۔ مسجد شمس مسجد قباء سے قریب ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی نضیر کا محاصرہ فرمایا تو 6 روز اس جگہ نماز ادا فرمائی تھی۔ مسجد بنی معاویہ، اس کو مسجد الاجابہ بھی کہتے ہیں۔ حضور نے اس مسجد میں نماز پڑھ کے 3 دعائیں فرمائی تھیں، خاص طور پر 3 دعائیں فرمائی تھیں۔ ایک تو یہ کہ میری امت قحط میں مبتلا ہو کر ہلاک نہ ہو، دوسری یہ کہ عذاب غرق ان پر مسلط نہ ہو، اور تیسری بھی بتاؤں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تیسری دعا فرمائی میری امت آپس میں قتال نہ کریں،
تو اللہ نے فرمایا محبوب پہلی دونوں باتیں قبول ہیں، یہ تیسری آپ کی امت میں یہ چیز ہوگی، امت آپ کی آپس میں اس طرح قتال کرے گی۔ اللہ نے منع فرما دیا محبوب یہ نہ مانگو، کیونکہ آپ مانگ لیں گے تو ہم آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، تو حضور کو منع فرما دیا۔ اسی طرح مسجد مشربہ ام ابراہیم ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ وہ یہاں رہتی تھیں۔ اسی طرح مساجد ہیں، ایک مسجد غمامہ، یہاں حضور عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ مسجد ابو ذر غفاری، مساجد خمسہ، کچھ لوگ مساجد سبعہ بھی کہتے ہیں، یہاں جنگ ہوئی تھی جس کو غزوہ احزاب یا کچھ لوگ جنگ خندق کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد فتح۔ کیا نام ہے؟ یہ ایک پہاڑی چھوٹا سا ٹیلہ اس پر بنی ہوئی ہے، ارد گرد میدان میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں۔ اس مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے بار بار فتح کی دعا کرتے تھے، تو حضور کی دعا قبول ہوئی۔ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا قبول ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں آج بھی کوئی بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان نفل پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالی حضور کی برکت سے قبول فرما لے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل صلاع، سین لام عین صلاع۔ اس میں وہ غار ہے جس میں نبی پاک نے ہمارے لیے رو رو کر سجدہ کر کے دعا کی جب پل صراط والی آیت اتری تھی۔ ہر ایک کے ساتھ واقعہ ہے، ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو سارے واقعات اس وقت سناؤں، اکثر سناتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غار سجدہ وہ انہوں نے توپ مار کے وہ اڑا دی، جب وہ تھی غار میں نے زیارت کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ میری پرانی فوٹو بھی ہے شاید۔ یہ میں نے آپ کو مختصراً مدینہ منورہ کا بتایا۔ ایک بات اور بتا دوں، مدینہ منورہ کے گرد ایک پہاڑ کھڑا ہے جس کا نام احد ہے۔ کیا نام ہے؟ فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا، محبت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ سینہ تان کے کھڑا ہے، میں نبی کے دشمن کو گزرنے نہیں دوں گا، دجال اس کو کراس نہیں کر سکے گا۔ وہ کتنا پیارا پہاڑ ہے، قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ رکھ دیا جائے گا۔ مدینہ منورہ کے گرد وہ پہاڑی بھی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مدینہ منورہ کی باتیں کیا کیا کروں آپ سے، یقین مانیں وہاں جانا کوئی معمولی بات، ہم جیسے نالائق، کمینے، نکمے، گناہگار، اور کتنی وہ پاک جگہ وہاں پہنچ جائیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مدینہ منورہ میں 35 کنویں تھے۔ کتنے؟ 35 کنویں۔ کسی میں نبی پاک نے تھوک مبارک ڈالی تھی، کسی میں نبی پاک نے غسل فرمایا۔ نبی پاک کی نسبتوں سے اب ان میں سے کوئی بھی کنواں موجود نہیں ہے سوائے بیر روما، اس کو بیر عثمان کہتے ہیں، وہ بستی سے باہر، وہ بھی اپنی جگہ پر نہیں، اس کے ساتھ دوسرا بنایا ہوا، یہ مسجد قبلتین کے قریب ہی وادی میں واقع ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا مختصر ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔
اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ محبت والے وہاں کی خاک کو بھی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے آسمان کے نیچے کہ اس جیسی کوئی اور جگہ نہیں۔ مکہ مکرمہ میں 1,00,000 نیکی، ایک نیکی 1,00,000 کا ثواب۔ مدینہ منورہ میں کہتے ہیں ایک نیکی کا ثواب 50,000۔ ہم لڑتے نہیں ہیں، ہم کسی سے بحث نہیں کرتے، مگر 1,00,000 چنے اور 50,000 تربوز، ذرا اندازہ کرنا۔ 1,00,000 چنے اور 50,000 تربوز، واٹر میلن۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے مانتے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میرا سینہ مدینہ، لوگ کہتے ہیں مکہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ میں نے کہا مکہ سے نبی ہجرت کر گئے تھے، مدینہ میں رہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو ہمیں مکہ بھی پیارا، ہمیں مدینہ بھی، حضور کا وہ بھی وطن، یہ بھی نبی کا وطن، وہ بھی۔ اور پھر قرآن کریم میں فضائل موجود، تو بڑی سعادت۔ حج کرتے ہیں تو مدینہ جاتے ہیں کہ یہاں نہ آتے تو پھر بات بنتی نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ میں نے مختصراً ذکر مدینہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اپنے آپ کو روک کے رکھا، میں کیفیت میں تھا، میں نے صرف سنانے کے لیے، ورنہ ذکر مدینہ ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے اندر کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آج حاجی عرفات میں حج کر رہے ہیں، رکن اعظم ادا کر رہے ہیں، کس کی برکتیں ہیں؟ سب میرے نبی کی برکتیں۔ میں شروع میں آپ کو ساری باتیں سنا چکا۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت والوں کو قدر ہے، محبت والوں کو قدر ہے، ہمیں قدر۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ سرکار کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا آسان نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی مہربانی، شعر لکھ دیے، ہمیں آسانی ہو گئی، ہم کہہ دیتے ہیں۔ وہاں حضور کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر کتنے مزے سے کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ قسمت میں 1,00,000 پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں 1,00,000 پیچ 100 بل 1000 کج، یعنی کتنی خرابیاں ہوں، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی۔ اندازہ۔ اور پھر قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ اس دن بھی یہی مجھ سے 100 لاکھ
کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں، وہ رب کے حبیب ہیں، رب کے حبیب ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اور لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں اور آ کر کیا کریں؟ رب سے بخشش چاہیں تو بخشے جائیں گے؟ نہیں، تجھ سے سفارش کروائیں۔ حبیب ان کی سفارش کرے تو لوجد اللہ، تو اللہ کو پا لیں گے، اللہ کو کچھ ذرا دھیان دینا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ ہر جگہ ہے یا نہیں؟ اونچی، مگر اللہ فرماتا وہاں آئیں گے تو اللہ کو، کچھ سمجھے ہو بات کو؟ اور کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ وہاں رہتا نہیں، اللہ جسم سے پاک ہے۔ کتنے 100 سال تک کافروں نے بت رکھ دیے، 360 کعبے کے اندر 360 بت رکھ دیے، آئے تھے ایک کو پانے کے لیے، وہاں 360 رکھ دیے لوگوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا، کعبے کو بتوں سے، ہم کعبہ جاتے ہیں، بخشوانے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے محبوب تیرے پاس آئیں، جب اپنی جانوں پہ ظلم کریں نا تو تیرے پاس آئیں، آ کر اللہ سے بخشش چاہیں، اور محبوب تو ان کے لیے سفارش کر، تو جب تو سفارش کرے گا تو وہ اللہ کو پا لیں گے۔ کس حال میں؟ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ رب ملتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ، کوئی شبہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی شان عطا کی ہے۔ نبی کی جو بھی شان ہے کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی۔ تو حضور کے پاس جانا، اچھا جی اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک ہے، نبی پاک تو خود وہاں تشریف فرما ہے، فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ میں نے حدیثیں آپ کو سنائی، فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کو دیکھا اس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا۔ میرے آقا وہاں خود موجود ہیں، دیکھ رہے، سن رہے، حقیقی حیات کے ساتھ ہماری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں، موجود ہے، کوئی شبہ نہیں۔ کتنی باتیں کیا کیا سناؤں، اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ لوگ مکہ پہلے جاتے ہیں پاک صاف ہو کر حضور کی بارگاہ میں، کچھ پہلے مدینے جاتے ہیں حضور کی بارگاہ سے سفارش لے کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہ محبت کے انداز ہیں۔ لیکن مدینہ منورہ کی حاضری معمولی سعادت نہیں ہے، بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، نبی پاک کی 9 ازواج مطہرات بھی وہاں آرام فرما ہے۔ امہات المومنین ان کا ذکر رہ گیا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی وہاں آرام فرما۔ بہت شان والی وہ بستی، وہ مدینہ، وہ شہر، سبحان اللہ سبحان، اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا۔ مہینہ ہے، میں نے چونکہ ٹائم تھوڑا ہے ذکر کرنا ہے، تھوڑا سا آپ کو بتانا ہے۔ پہلی بات قربانی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ طریقہ جسے جاری رکھا گیا، سنت ابراہیمی کہتے ہیں نا، سنت کے معنی طریقہ، جسے جاری رکھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج جو فرمایا، حج کی فرضیت کے بعد حضور نے 100 جانور ذبح فرمائے، 63 اپنے ہاتھ سے اور باقی حضرت علی سے فرمایا۔
63 خود، اور حضور جس جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں وہ خود آ کے قدموں میں لیٹ جاتا۔ میرے آقا کی کیا بات، کائنات میں کوئی ان جیسا۔ تو یہ قربانی جاری رکھی گئی۔ ہر وہ شخص جس کے پاس اتنا پیسہ کہ 52.5 تولے چاندی، کہتے ہیں پاکستان کے تقریباً 90,000 روپے بنتے ہیں، جس کے پاس بنیادی ضرورتوں کے سوا 3 دنوں میں 10، 11، 12 تاریخ میں اتنے پیسے ہوں، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عقل مند ہونا، یہ اس کی شرائط ہیں۔ بیوی کے پاس الگ ہے تو بیوی کی طرف سے الگ، یہ نہیں ہے کہ ایک آپ کے گھر میں 6 پر واجب ہے اور آپ پورے گھر کی طرف سے ایک کر دیں، تو ایسا ہو سکتا نہیں، ایسا ہو سکتا نہیں۔ جس پر واجب ہے اس کی طرف سے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں ہم نبی پاک کی طرف سے کریں، تو سنیں، ضرور کریں، لیکن آپ پر اگر واجب ہے تو اپنی آپ کو ضرور کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی کرنے کی بجائے نبی پاک کی طرف سے کر دیں تو آپ کی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ایک قربانی ایک کی طرف سے ہوگی۔ اگر آپ نبی پاک کی طرف سے کریں گے وہ ان کی طرف سے ہوگی، آپ کی تو رہ گئی۔ تو اگر آپ پر واجب ہے تو آپ نے اپنی کرنی ہے۔ ہاں یاد رکھیں کہ آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ گھر کے چھوٹے بچے کی طرف سے بھی کریں، شوق سے کریں، جس پہ نہیں ہے گھر کا بچہ لیکن آپ اس کی طرف سے بھی کریں، تو اللہ نے وسعت دی ہو تو قربانی ضرور کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ عید کی صبح 1 گھنٹہ پہلے بیان شروع کروں گا، اس میں قربانی کی تفصیل بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو جمعرات کو جو انٹرنیٹ پہ میرا پروگرام ہوتا ہے اس میں میں تفصیل بتا چکا ہوں۔ غلط پیسہ جو ناجائز ہو، رشوت کا ہو، بھتے کا ہو، لاٹری کا ہو، سود کا ہو، حرام پیسہ، اگر کوئی اس سے قربانی کرے گا تو قربانی، وہ جانور ذبح ہو جائے گا، اس کی وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اگر حصہ ڈالتے ہوئے حرام پیسہ ڈال دیا، باقی تمام لوگوں کا حصہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح بد عقیدہ کا حصہ شامل ہو گیا تب بھی ضائع ہو جائے گی۔ کسی کا ایسا عقیدہ ہے کہ وہ کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہے تو اس کا بھی حصہ ڈل گیا تو باقی حصے برباد ہو جائیں گے۔ تو خیال رکھنا ہے، گوشت کی نیت سے پیسے نہیں ڈالنے۔ گوشت مل جائے گا، گوشت مل جائے گا، آپ ہی کو ملے گا، لیکن گوشت کی نیت سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے لیے کہ ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو دیں، شکر ہے جانور فدیہ بن گیا، خوش دلی سے قربانی کریں۔ گائے میں 7 حصے، اونٹ میں 7 حصے، وہ نر مادہ جو بھی ہوں۔ بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا، اس سے کم عمر کا نہیں۔ دانت نہیں دیکھنے، کیونکہ وہاں دانت بنانے والے بھی بیٹھے ہیں، دانت کا مسئلہ نہیں ہے۔ سال کا بکرا، 2 سال کی گائے، 5 سال کا اونٹ، یہ عمر شرط ہے، یہ ہوگے اور صحت مند ہو، عیب والا نہ ہو۔ مہنگا چل جائے گا لیکن کانا نہیں چلے گا، 1 آنکھ والا، لنگڑاتا ہے، کمزور ہے، جس میں گوشت ہے ہی نہیں، تو بالکل لاغر وہ نہیں کرنا، صحت مند کرنا۔ ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی، 70 گنا اس کا وزن زیادہ ہو کر قیامت کے دن آپ کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ فائدہ ہی فائدہ، گوشت بھی مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے۔ اور حضور نے فرما دیا جو پیسے ہیں جس کے پاس کشادگی ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ کیا مطلب؟ پھر اس کو نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے خوش دلی سے قربانی کریں۔ باقی وہ جو لوگ ہیں کہتے ہیں جی یوں ہو جاتا ہے وہاں ہو جاتا ہے، ان سب کا جواب بار بار دیا ہے کہ جی کتنے جانور کٹتے ہیں جی، جانوروں پہ ظلم ہے جی، تو روز جو کھاتے ہو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب تکے بنا بنا کے طرح طرح کے کھانے بنا کے روز کھاتے ہو اس وقت ظلم یاد نہیں رہتا؟ اپنے کھانے کے لیے اللہ کے نام پہ قربان کریں تو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے ماننا نہیں ہے، ان کے حصے میں کوئی نیکی نہیں ہے، اور ہم نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا ہے، خوش دلی سے کرنی ہے قربانیاں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اجتماعی قربانی یہاں بھی ہو رہی ہے، ہر سال شاہد ایوب قریشی صاحب کرتے ہیں، جانور آئے بھی ہوئے ہیں، تو جو لوگ یہاں حصہ لینا چاہیں وہ جلدی بکنگ کرا لیں، کیونکہ آپ بالکل آخر میں آئیں گے تو جانوروں کا انتظام کرنا مشکل، تو انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ 150 ہوں گے، 250 ہوں گے، تو اگر زیادہ ہو گئے تو پھر مارکیٹ میں ریٹ بڑھ جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے، تو آپ آج کل میں بکنگ پوری کر لیں، انشاءاللہ وقت پر آپ کو گوشت بھی ملے گا۔ انتظام آپ ہر سال دیکھتے ہیں، آپ کی سہولت کے لیے یہ ہے، ہمیں ذرا فائدہ یہ ہے کہ کھال مل جاتی ہے۔ باقی جو لوگ یہاں قربانی نہیں کر رہے اپنی جگہ کریں گے تو یہاں رکشوں کا انتظام کیا جاتا ہے، شاید کر لیا ہوگا، آپ فون نمبر لے لیجئے گا، فون کر دیجئے گا، یہاں سے آدمی جائے گا اور کھال لے آئے گا، کھال یہاں بھجوا دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو رات گزر گئی، آج کی رات اور کل، یہ 3 راتیں بڑی مبارک راتیں ہیں، ایک گزر گئی ہے، 2 باقی ہیں، 8ویں 9ویں 10ویں شب، اس میں جتنی ہو سکے عبادت کر لیں، توبہ استغفار دعائیں کر لیں، یہ بہت مبارک راتیں، 5 راتیں جن میں ایمان والا جاگے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، ان میں سے یہ 3 راتیں ہیں۔ اور لوگ اکثر حج کا روزہ پوچھتے ہیں کیونکہ یوم عرفہ کا روزہ بڑا ثواب، تو عرفہ وہاں پہ آج ہو رہا ہے، آپ کا کل ہوگا 9 تاریخ، لیکن آپ 2 رکھ لیں، آج کا بھی جنہوں نے رکھا ہے وہ کل بھی رکھ لیں تو بہت زیادہ ثواب۔ اگر کوئی سختی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے بوڑھے نہیں رکھ سکتے، جوان رکھیں، اللہ تعالی ان کو توفیق عطا فرمائے، بہت ثواب ہے اس روزے کا۔ عید کی نماز ہمارے ہاں ٹائم ہمیشہ کے لیے فکس کر دیا، پہلے پوچھ کے رکھتے تھے کہ کبھی کم کبھی زیادہ، اب 9 بجے کا ٹائم رکھ دیا۔ عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی 9 بجے ادا کی جاتی ہے، 1 گھنٹہ پہلے بیان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں ان میں بہت سی مقدس ہستیوں کی یاد منائی جاتی ہے، ان کا عرس، ان میں حضرت امام محمد باقر، امام زین العابدین کے بیٹے، پھر امام محمد تقی جن کو امام جواد بھی کہتے ہیں، یہ اہل بیت کے امام، حضرت مسلم بن عقیل ان کا بھی دن، پھر شاہ ہمدان جنہوں نے کشمیر میں اسلام پھیلایا، یہ جو کشمیر کی سرزمین ہے وہاں پر عیسائی تھا، مسلمان علماء گئے تو اس نے پکڑ لیا ان کو، تمہیں تبلیغ کی اجازت نہیں، یہ نہیں ان کو، اور پھر ان کو خوب ڈرایا دھمکایا، کہنے لگا تم مسلمان حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، تم اگر سچے ہو تو مردے زندہ کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے علماء جو تھے انہوں نے ٹائم مانگا، اس نے ٹائم دے دیا، جیل میں ڈال دیا۔ وہ علماء دعا کرتے رہے، یا اللہ تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے۔ حضرت عیسیٰ بلا شبہ مردے زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی کی شان تو بہت بلند، یا اللہ یا تو ہمیں طاقت دے دے یا کوئی اپنا بندہ بھیج دے، یا تو ہمیں یہ طاقت دے دے ہم اس کو کر کے دکھا دیں، یا اپنا بندہ بھیج دے۔ تو حضرت سید علی امیر کبیر ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے دربار میں آ گئے، ٹائم پورا ہو چکا تھا، جو مہلت دی تھی بادشاہ نے، بادشاہ حکم دینے لگا تھا ان کو قتل کر دو، وہ تشریف لے آئے، فرمایا قبرستان چل اور جتنے مردے بولتا میں زندہ کرتا ہوں۔ اللہ ان کا بھی عرس انہی دنوں میں منایا جاتا ہے۔ لواری شریف کے ہمارا جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ
پاکستان میں اس کی سب سے بڑی درگاہ لواری شریف بدین سندھ میں حضرت خواجہ محمد زمان صاحب، ان کے پیر و مرشد کی وفات 9 تاریخ کو حج کے مہینے کی میدان عرفات میں ہوئی تھی، ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رومی کشمیر جنہوں نے سیف الملوک مثنوی لکھی، میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے، صدا نہ باغیں بلبل بولے، صدا نہیں باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہیں صحبت یارا، وہ ان کا بھی عرس انہی دنوں میں منایا جاتا ہے۔ اللہ ان تمام ہستیوں کے درجات بلند فرمائے۔ خاص طور پر ذکر کرنا ہے حضرت قطب مدینہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، 80 سال مدینے میں گزارے، 60 حج کیے، ان میں سے غالباً 2 یا 3 مدینہ سے مکہ تک پیدل حج کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہے ساری عمر۔ جمعے کا دن تھا، یہی مہینہ حج کا، مؤذن اذان کہہ رہا تھا، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت بڑے پیارے، بڑے مشفق، بڑے مہربان۔ میں متعدد مرتبہ حضرت کے پاس گیا رہا، پورا رمضان کا مہینہ جب میں نے وہاں گزارا تھا، حضرت کے کمرے میں ہی حضرت کے پاس رہا۔ بڑی شفقت فرماتے تھے، دعائیں کرتے تھے رات کو اٹھ کے، اور دعا کے بعد کہتے تھے ہم کو شرف دعا سے ہے، باقی رہا قبول یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے۔ نبی پاک کی طرف اشارہ کر کے حضرت کے بڑے درجے، بڑے مرتبے، بڑی شان، ان کا بھی عرس اسی میں منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑے دن پہلے حضرت نقیب الاشراف سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس شریف بھی منایا جاتا ہے۔ اللہ ان تمام ہستیوں کے درجات بلند فرمائے۔ چودھری عبدالحمید صاحب یوبا سٹی امریکہ، ان کی خالہ محترمہ انتقال کر گئیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے اہل ایمان چلے گئے اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ کراچی میں ذرا سی بارش ہوئی ہے، سڑکوں کا حال آپ نے دیکھ لیا، اور خبریں یہ ہیں کہ آج اور کل زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ بہرحال ایسا ہو تو اپنی حفاظت کیجیے گا، کیونکہ کرنٹ لگنے کے واقعات بہت ہو رہے ہیں۔ بجلی کے کھمبوں کے حوالے سے بھی دوسرے احتیاط کیجیے گا۔ اللہ نفع دینے والی بارشیں عطا فرمائے اور ہمارے لیے رحمت کا سبب بنائے۔ یہ گورنمنٹ ہے جو زحمت کا سبب بنا دیتی ہے، اور اس وقت ہندوستان میں جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اس کے حوالے سے بھی آپ سے کہوں گا دعا کریں، اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ظالم ہندوؤں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنے وطن میں دین کے خلاف بہت حملے ہو رہے ہیں، بہت سی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت فرمائے، لٹیروں، ڈاکوؤں، چوروں سے ہمیں بچائے اور سچے مسلمان حکمران عطا فرمائے۔ دعائیں بھی کرو، توبہ استغفار بھی کرو۔ کوئی اور ضروری بات ہوئی تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ میں آیا